میں محکمہ نہار میں آفیسر تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے نہر کی کھدائی کرنی تھی۔ سارا عملہ میرے ساتھ تھا اور ہم کرین کے ساتھ نہر کی کھدائی کر رہے تھے۔ یہ ایک ویران اور بیابان علاقہ تھا۔ آبادی اس جگہ سے کافی دور تھی، لیکن یہاں سے نہر کو گزارنا تھا۔ کھدائی کے دوران اچانک کھدائی کرنے والا کرین ڈرائیور نیچے اترا اور کہا، یہاں ایک گھڑا ہے۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو اندر سے ایک انسانی ناش نکلی، جس کا بدن بالکل ٹھیک اور تر و تازہ تھا، اور اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی سینے سے ہاتھ اٹھایا گیا، اچانک میرا نام زاہد حسین ہے اور میری عمر 48 سال ہے۔ میں محکمہ انہار میں بطور ایگزیکٹو انجینئر کام کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا زیادہ تر حصہ نہروں، کھیتوں اور ویران علاقوں میں گزرا ہے، جہاں قدرت کے قریب رہ کر میں نے اپنے کام کو سمجھا اور اس سے محبت کی۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے خاندان سے ہے۔ والد صاحب ایک استاد تھے اور انہوں نے ہمیشہ مجھے محنت اور دیانتداری کا سبق دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہوں۔ محکمہ انہار میں میرا کام نہروں کی دیکھ بھال کرنا، منصوبوں کی نگرانی کرنا اور کھدائی جیسے اہم معاملات کو دیکھنا ہے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے مزدور اور عملہ مجھے صرف ایک آفیسر نہیں بلکہ اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، کیونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ میدان میں موجود رہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ نہروں اور کھیتوں کی خدمت میں گزارا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قدرت میرے سامنے ایسے راز بھی آشکار کرے گی، جنہیں دیکھ کر انسان کی زبان بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ میرے لیے میرے کام کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ میں نے اللہ کی تخلیق کو قریب سے دیکھا اور اس کی قدرت پر یقین مزید پختہ ہو گیا۔ میں ایک نرم دل انسان تھا، اپنے ورکرز کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح سے پیش آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا تبادلہ ایک پہاڑی علاقے میں ہوا تھا۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے سخت زمین اور دشوار گزار راستوں کے لیے بھی مشہور تھا۔ میرے ذمے ایک نہر کھودنے کا کانٹریکٹ تھا، جو کہ ایک نہایت اہم منصوبہ تھا۔ یہ نہر پہاڑی گاؤں کے لوگوں کے لیے پانی کا واحد ذریعہ بننے والی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ یہ کام میرا ایک معمول کا پروجیکٹ ہوگا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ تجربہ میری زندگی کا سب سے غیر معمولی واقعہ بن جائے گا اور میرے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ کے جائے گا، جو ساری عمر مجھے اور میرے ساتھیوں کو یاد رہے گا۔ جگہ انتہائی ویران اور خاموش تھی۔ قریبی آبادی کئی میل دور تھی اور اس علاقے میں بس پہاڑ، جھاڑیاں اور بے انتہا خاموشی کا راج تھا۔ دن کے وقت پہاڑوں پر سورج کی روشنی ایک سنہری ہالہ بناتی اور رات کو یہ جگہ اتنی تاریک ہو جاتی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ دن کا اجالا اپنی چمک دھمک کے ساتھ زمین پر پھیلا ہوا تھا اور ہمارے سامنے ایک ویران علاقہ تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہمیں کچھ دن پہلے ہی ایک نہر کا کانٹریکٹ ملا تھا، جس پر آج ہی ہم نے کام کا آغاز کیا تھا۔ میں محکمہ انہار کا ایک آفیسر اپنے عملے کے ساتھ اس مقام پر کھڑا تھا جہاں ہمیں نہر کی کھدائی کا کام شروع کرنا تھا۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا، سوائے ان مشینوں کی آوازوں کے جو ہمارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہی تھیں۔ یہ جگہ کسی بھوت بنگلے کی طرح سنسان اور غیر آباد تھی۔ آس پاس صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ وہ بالکل غیر آباد اور گنجان علاقہ تھا، جہاں پر کوئی بھی انسان دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کام کو شروع کرنے اور پھر اسے مکمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ کرین کی زوردار آواز کے ساتھ زمین ٹوٹ رہی تھی اور مٹی کے ڈھیر اٹھتے جا رہے تھے۔ اچانک کرین ڈرائیور نے مشین بند کر دی اور نیچے اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ سر، یہاں کچھ عجیب ہے۔ ایک گھڑا ہے جو کھودتے ہی گہرا اور گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے فوراً قریب جا کر جائزہ لیا۔ مزید کھدائی کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہی کرین نے گھڑے کو کھودا، سب کی نظریں ایک ہی مقام پر جم گئیں۔ ایک نعش انسانی شکل میں جیسے ہی سامنے آئی، پورے عملے پر خاموشی چھا گئی۔ وہ جسم وقت کی قید سے آزاد، تر و تازہ اور سالم تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ نعش اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، گویا کسی درد کو چھپائے ہوئے ہو۔
ایک کارکن نے آہستگی سے اس کے سینے سے ہاتھ اٹھایا اور اسی لمحے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سینے سے خون کا فوارہ نکلنے لگا جیسے وہ زخم ابھی تازہ ہو۔ ہم سب خوف سے کانپ گئے، لیکن جلدی سے ہاتھ واپس رکھا تو خون رک گیا۔ ہم نے کرین کے ذریعے اس لاش کو احتیاط سے باہر نکالا۔ جیسے ہی لاش زمین پر رکھی گئی، ہم سب کے قدم تھم گئے۔ اس کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے دفنایا گیا ہو۔ نہ کسی قسم کے گلنے سڑنے کی علامات تھیں، نہ کوئی بدبو۔ اس کے چہرے پر سکون اور روشنی کا ایسا حالہ تھا کہ دیکھنے والا حیرت میں ڈوب جاتا۔ لاش کے ارد گرد جمع ہوتے ہی سب کی زبانوں سے بے اختیار لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ وہ ورد ایسا تھا جیسے خود ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی سچائی کا اقرار ہو۔ عملے کے کئی لوگ زاروں قطار رونے لگے اور کچھ نے فوراً وضو کر کے نماز ادا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک بزرگ مزدور جو اس وقت زمین پر بیٹھے تھے اٹھے اور دھیمی آواز میں بولے، یہ کوئی عام انسان نہیں لگتا، یہ شہید ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان ہوا ہوگا۔ دیکھو، اس کے سینے پر ہاتھ کا زخم بھی ہے، شاید تیر کا نشان ہو جو اس کے دل کے قریب لگا ہوگا۔ ہم سب اس وقت حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ پھر ایک اور مزدور نے پوچھا، سر اب کیا کریں؟ کہ اس لاش کو یہاں چھوڑ دیا جائے؟ میری زبان بھی بوجھل ہو گئی تھی، لیکن دل سے ایک ہی بات آئی، نہیں، ہم اسے یہاں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ ہم نے جلدی سے اس علاقے کے مولوی صاحب کو اطلاع دی اور قریبی مسجد سے کچھ لوگ بلائے۔ مولوی صاحب نے لاش دیکھتے ہی کہا، یہ شہید ہے، اس کی موت اللہ کی راہ میں ہوئی ہوگی، اور اس کے جسم کا تر و تازہ رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہم اسے عزت کے ساتھ دوبارہ دفن کریں گے۔ دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے اور وہ منظر ناقابل فراموش تھا۔ ارد گرد کا ویران علاقہ جیسے اللہ کے ذکر سے گونج رہا تھا۔ سب مزدور، افسران اور مقامی لوگ مل کر اس شہید کو اس کی جگہ دوبارہ دفن کرنے کے لیے انتظامات میں لگ گئے۔ ہر شخص کا دل سکون اور ایمان کی روشنی سے بھر چکا تھا۔ ہم نے اس لاش کی تدفین کر دی، لیکن یہ بات ناقابل فراموش تھی۔ میں نے اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے تمام کام بند کر دیے اور واپس اپنے گھر آ گیا، اور میں نے وہ کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیا تھا۔ جب میں اس دن کام ختم کر کے گھر واپس آیا تو دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا بوجھ میرے سینے پر رکھا ہو۔ میں تھکن سے چور تھا، لیکن یہ تھکن صرف جسمانی نہیں، میرے دل و دماغ میں ایک بے نام سی پریشانی نے جگہ بنا لی تھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو ایک مضبوط اور پرسکون انسان سمجھا تھا، لیکن اس دن جیسے میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ سی گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیفیت کیوں ہے۔ نہ تو کوئی بڑا مسئلہ تھا، نہ ہی کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئی تھی، لیکن پھر بھی دل بے چین تھا۔ رات کا کھانا کھانے کی بھی خواہش نہیں ہوئی۔ میں نے کوشش کی کہ کسی کتاب کو پڑھ کر خود کو مصروف کر لوں، لیکن توجہ کسی چیز پر نہیں ٹک رہی تھی۔ ذہن بار بار اس ویران علاقے کی طرف جا رہا تھا جہاں ہم دن بھر کھدائی کر رہے تھے۔ وہ گھڑا، وہ عجیب سا سکوت اور کرین ڈرائیور کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہے تھے۔ میں نے اپنی کیفیت کو سمجھنے کے لیے دعا کی، وضو کیا اور نماز ادا کی، لیکن دل کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار میں نے سوچا کہ شاید یہ محض دن بھر کی تھکن کا نتیجہ ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ جو کچھ اس دن ہوا وہ صرف اتفاق نہیں تھا۔ شاید قدرت کو یہ اشارہ دے رہی تھی، یا کوئی ایسا راز مجھ پر آشکار ہونے والا تھا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ خیالات میرے ساتھ تھے جب میں بستر پر لیٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند بھی مجھ سے روٹھ گئی تھی اور میں بس چھت کو گھورتے ہوئے آنے والے دن کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر کار دل کی بے چینی ناقابل برداشت ہو گئی اور میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قدم بے اختیار وضو کی طرف بڑھ گئے۔ وضو کرنے کے بعد میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس وقت میرے دل کی کیفیت بیان سے باہر تھی۔ میں نے سجدے میں جاتے ہی زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آنسو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور میں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا، یا اللہ، یہ کیا کیفیت ہے؟
مجھے سکون عطا فرما۔ اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے صبر دے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ اگر یہ آگاہی ہے تو مجھے ہدایت دے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر ہوں، میرا دل بہت بے چین ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری روح جسم کے پنجرے میں پھڑ پھڑا رہی ہو۔ یہ عجیب احساس تھا، جیسے میں اپنے رب کے قریب ترین ہو گیا ہوں۔ میرا دل ہلکا ہو رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے میری روح کو سکون دے رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کیفیت کی اصل وجہ میرے سمجھ سے باہر تھی۔ میں اسی سجدے کی حالت میں دیر تک پڑا رہا، اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے بیان کرتا رہا۔ دعا کے الفاظ کبھی لبوں پر ہوتے تو کبھی دل میں گردش کرتے۔ سجدے کی اس گہرائی میں ہی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے علم ہی نہ ہوا کہ کب نیند نے میرے تھکے ہوئے جسم اور بے چین دل کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے سجدے میں نیند کا ایسا سکون محسوس کیا۔ شاید اللہ نے میری بے بسی اور دعا کو قبول کر کے میرے دل کو راحت عطا کرتی تھی۔ اس رات میں سجدے کی حالت میں ہی اللہ کے رحم اور قدرت کا ایک نیا احساس لے کر سویا تھا۔ گویا میری روح کو وہ سکون مل چکا تھا جو میں دن بھر تلاش کر رہا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں خود کو جائے نماز پر ہی پایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رات بھر بے سکون رہنے کے باوجود میں اس وقت بالکل ہلکا پھلکا اور تندرست محسوس کر رہا تھا، جیسے رات کے آنسوؤں اور دعاؤں نے میرے دل کا تمام بوجھ دھو دیا ہو۔ لیکن ایک احساس شدت سے میرے دل میں جاگا۔ میں نے دنیاوی کامیابی کی دوڑ میں دینوی فرائض کو بھی بھلا دیا تھا۔ مجھے یاد کرنے پر بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے آخری بار باقاعدگی سے نماز کب ادا کی تھی۔ ایک عجیب شرمندگی میرے دل میں بھر گئی۔ وہ لاش جسے ہم نے ویرانے سے نکالا تھا بار بار میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ اس کے تر و تازہ جسم اور سکون بھرے چہرے نے میرے دل پر ایک سوال چھوڑ دیا تھا۔ کیا وہ اللہ کے قریب ہونے کا مقام تھا جو میں نے کھو دیا تھا؟ میں فوراً اٹھا، وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی دل کو ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ وہاں مولوی صاحب کا بیان جاری تھا۔ وہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ فرما رہے تھے، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہاں کی کامیابیاں صرف ایک امتحان ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ شہید کی موت در حقیقت ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتی ہے اور وہ قربانی ہماری یاد دہانی کے لیے ایک نشانی چھوڑ جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر میرا دل لرز اٹھا۔ میں اس رات ویرانے میں ملنے والی لاش کو یاد کیا، اس کا سکون اور اس کی قربانی۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ وہ شہید ہوگا جو اپنی قربانی سے آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مزید کہا، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا انسان اگر دین کو بھول جائے تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ نماز، ذکر اور اللہ کے ساتھ تعلق ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دائمی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس لمحے میرا دل ایک نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوا۔ میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی کا عہد کیا، دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دے اور میری زندگی کو تیرے راستے میں لگنے والی روشنی سے منور کر دے۔ نماز کے بعد جب تمام نمازی مسجد سے رخصت ہو گئے تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ دل پر ایک عجب کیفیت طاری تھی اور آنکھوں میں آنسو قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ مولوی صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے دعا میں مصروف تھے۔ میں ہمت کر کے ان کے قریب جا بیٹھا، لیکن جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ زاروں قطار رونے لگا۔ مولوی صاحب نے میری حالت دیکھی تو نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، زاہد حسین بیٹا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ میں نے شرمندگی اور بوجھل دل کے ساتھ اپنی نظریں جھکا لیں۔ زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں نے مولوی صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ مولوی صاحب میری کیفیت کو محسوس کر چکے تھے۔ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، بیٹا اگر دل پر کوئی بات ہے تو بتاؤ، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ میں نے کپکپاتے ہوئے کہا،
مولوی صاحب، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن دل عجیب بوجھ سا بھرا ہوا ہے۔ کل جو کچھ دیکھا وہ منظر میرے ذہن سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں حیرت اور ہمدردی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا سکون سے بتاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہاں کوئی خوف یا شرمندگی کی بات نہیں، جو بھی ہوا ہے بیان کرو۔ میں نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو قابو کرتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، کچھ دن پہلے میں نہر کی کھدائی کرنے کے لیے ایک علاقے میں گیا جو کہ بہت سنسان اور ویران تھا۔ ہم نے ایک پہاڑ کے دامن سے نہر نکالنی تھی۔ کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو ہمیں ایک انسانی لاش ملی جو بالکل تر و تازہ تھی اور اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ میرے ایک ورکر نے اس کے سینے پر سے ہاتھ اٹھایا تو اس پر تیر کا نشان تھا اور خون بہنے لگا، اور ہاتھ واپس رکھا تو خون بند ہو گیا۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ سارا واقعہ بیان کیا تو مولوی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ مولوی صاحب نے سورۃ بقرہ کی آیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، زاہد حسین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ حقیقت میں مرے نہیں ہوتے، وہ زندہ ہیں، لیکن ہم انسانوں کی بصیرت اتنی محدود ہے کہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام دیا ہے اور وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جو اس موضوع سے متعلق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے اپنے پاس زندہ رکھتا ہے اور اس کی روح جنت میں آرام سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مولوی صاحب کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا اور ان کی باتوں نے میرے دل میں ایک نیا شعور پیدا کیا۔ وہ مزید بولے، اللہ کے راستے میں شہادت ایک ایسی موت ہے جو تمام دنیاوی تکالیف سے آزاد ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں زندہ رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہیں جو کچھ محسوس ہو رہا ہے وہ دراصل ایک نشانی ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی طرف لوٹنے کی رغبت پیدا ہو چکی ہے۔ وہ شہید کی روح تمہیں ایک پیغام دے رہی ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں سے میری پریشانی کی شدت کم ہو گئی تھی اور دل میں سکون کی ایک نئی لہر دوڑنے لگی۔ میں نے دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اس نے مجھے اپنی طرف لوٹنے کا رستہ دکھایا۔ اور پھر میں نے مولوی صاحب کو اپنی پوری رات کو گزرا ہوا واقعہ بیان کیا۔ مولوی صاحب مجھے غور سے سنتے رہے۔ ان کی پیشانی پر سنجیدگی کی لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، زاہد حسین، اللہ نے تمہیں شاید کسی خاص مقصد کے لیے یہ واقعہ دکھایا ہے۔ اس شہید کی حالت تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے وجہ ایسی نشانیاں نہیں دکھاتا۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر لے جاؤ اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ مولوی صاحب کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے مجھے اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کا مشورہ دیا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ واقعہ اللہ کا اشارہ تھا، میں اپنی غفلت کو چھوڑ کر اس کی طرف پلٹوں۔ میں نے مولوی صاحب کو ادب سے سلام کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں جو سکون اور نئی روشنی پیدا کی تھی، اس نے مجھے خوشی سے بھر دیا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آیا، ناشتہ کیا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک نیا عزم اور جوش تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت مجھے اپنے روحانی سفر کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے اپنے موبائل پر احادیث سننے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے موبائل پر ایک حدیث سننی شروع کی، میری نظر ایک ایسی حدیث پر پڑی جو مولوی صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کی تھی۔ وہی حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ اسے اپنے پاس زندہ رکھتا ہے
اور اس کی روح جنت میں آرام سے ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میری روح کو ایک عجیب سکون اور اطمینان کا احساس ہوا۔ میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ کے سامنے اپنی غفلتوں کا اعتراف کیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس لمحے میں نے پختہ عہد کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاروں گا۔ دنیا کی فانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بلکہ اپنی محبت اور تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کروں گا۔ دل میں یہ عزم تھا کہ اب میں ہر دن اپنے رب کی رضا کے لیے جیتا رہوں گا اور ہر عمل میں اس کی خوشنودی تلاش کروں گا۔ یہ نیا سفر میرے دل میں ایک پختہ ارادے کے ساتھ شروع ہوا تھا اور میں جانتا تھا کہ اللہ کی مدد سے میں اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لا سکتا ہوں۔ جب میں نے بزرگ شخص سے مزید معلومات حاصل کیں تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک طویل عرصہ پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ایک گروہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔ وہ لوگ اپنے ایمان پر مضبوط تھے اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے دوران جو شہید ہوا، ان کی قربانیاں اور ایمان نے پورے علاقے میں ایک نشان چھوڑ دیا تھا۔ بزرگ شخص نے بتایا اس گروہ میں ایک نوجوان بھی شامل تھا جس کی لاش میں نے دیکھی تھی۔ اس نوجوان کی عمر شاید 20 یا 21 سال رہی ہوگی۔ اس کی قربانی اتنی عظیم تھی کہ اس کے جسم پر اللہ کی خاص رحمت نے اسے تر و تازہ رکھا اور آج تک اس کی لاش ویسی کی ویسی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے یہ عظیم نعمت جاننے کا موقع ملا۔ وہ شہید نہ صرف اپنی زندگی کی قربانی دے کر اللہ کے قریب ہو گیا تھا، بلکہ اس کی قربانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی بھر رہی تھی۔ اس کے جسم کا تر و تازہ ہونا ایک علامت تھی کہ اللہ کے راستے میں جو جان دے دیتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ میرے دل میں کئی سوالات اٹھے، مگر ایک سوال سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میری زندگی بھی کسی مقصد کے لیے ہے؟ کیا میں نے بھی اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے اتنی دوڑ لگائی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کو بھلا دیا ہے؟ یہ سوالات میرے دل میں گہرائی سے گونج رہے تھے۔ میں واپس اپنے شہر کی طرف لوٹا اور دل میں یہ عزم کر لیا کہ اب میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگی۔ وہ شہید جس کی قربانی نے مجھے یہ سیکھنے کا موقع دیا، اب میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی قربانی نے میرے دل میں ایسا جذبہ پیدا کیا تھا کہ میں نے توبہ کی اور زندگی میں ایک نئی سمت اختیار کی۔ یقیناً اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے لوگ کبھی نہیں مرتے، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے دل میں ایک تازہ شعور بیدار ہوا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ وہ شہید کی قربانی، اس کا جسم جسے اللہ کی رحمت سے محفوظ رکھا گیا تھا، سب کچھ مجھے یاد دلاتا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو قربانی دیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گونجنے لگی، جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے پاس اپنے رزق سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ حدیث میرے دل میں ایک گہرا سکون اور اطمینان لے آئی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور مجھے اس عظیم قربانی کی روح سے سچائی سکھائے۔ اس حدیث کے اثر سے میری زندگی پر ایک نیا رخ آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ وہ شہید کی قربانی اب میرے دل میں ایک نشان بن چکی تھی جو مجھے ہمیشہ اللہ کے راستے پر چلنے کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ شہید کی روح اللہ کی خاص رحمت میں ہوتی ہے اور اس کی موت کے بعد اسے اللہ کے ہاں عزت و سکون ملتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی جسمانی موت کے باوجود اس کی روح اللہ کی رضا میں رہتی ہے اور جنت میں رزق سے لطف اندوز ہوتی ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شہید کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے کا اجر دنیاوی موت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے
اور اس کی روح کو اللہ کی طرف سے دائمی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔